حق آ چکا ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی بعثت ہو گئی ہے اور قرآن آ چکا ہے۔ ومن شاء فلیؤمن، بس جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، کسی پر زبردستی نہیں ہے، بس بتا دیا جاتا ہے، بار بار اطلاع کی جاتی ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کافر رہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لے انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے، یعنی کافروں کے لیے۔ کافر خود ظالم ہے، جو اللہ کی وحدانیت پر اور نبی علیہ السلام کی رسالت پر، ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا، وہ خود ظالم ہے۔ ظلم اور کفر یہ لازم و ملزوم ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ ظلم ہو رہا ہے اور سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ظلم اور کفر، ہر ظلم کفر ہے اور ہر کفر ظلم ہے۔ تو اسی لیے آگے جو فلیکفر کے آگے یہ فرما رہے ہیں، جو ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، تو ہر کافر خود ظالم ہے۔ جو نہیں ایمان لائے گا وہ سمجھ لے انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالمین کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے دوزخ کی۔ احاط بہم سرادقها، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کو گھیرا ہوا ہے آگ کی قناتوں نے۔ قنات لگائی جاتی ہے لوگوں کے لیے، تو قناتیں بھی آگ کی ہیں، آگ کی قناتوں میں ان کو گھیرا ہوا ہے۔ وہیں یستغیثوا، اور جب وہ فریاد کریں گے، یغاثوا فریاد کرنا، بماء کالمہل یشفی الوجوہ، پانی پانی مانگیں گے، پانی مانگیں گے، خوب فریاد کریں گے تو ان کو دیا جائے گا کالمہل، تلچھٹ، اور وہاں کے زخمیوں کا دھون اور پیپ ان کو دیا جائے گا۔ یشفی الوجوہ، جو بھون ڈالے ان کے چہروں کو، اتنا سخت ہے کہ وہ اتنا گرم ہوگا، وہ ایک تو تلچھٹ گندگی نظر آئے گی اس میں، اور جو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، جس کو سوچ کے بھی گھن آتی ہے، وہ پینے کو دیا جائے گا۔ تو جب وہ فریاد کریں گے، اور فریاد بھی ایک دو فریاد کرتے کرتے جب خوب فریاد کریں گے تو پھر ان کو جو فریاد پوری کی جائے گی، کالمہل، وہ گویا کہ تیل کی تلچھٹ کی طرح، اور دوزخیوں کا پیپ اور دھون ہوگا۔ یشفی الوجوہ، جو بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو۔ بئس الشراب، کیا برا پینا ہے، کیا برا پانی ہے وہ۔ وساءت مرتفقہ، اور کیا بری جگہ ہے جہنم، کتنی بری جگہ ہے۔ آج لوگ آسانی سے کہتے ہیں ہمیں تو جانا ہی جہنم میں، یہ جہنم کے حالات ہیں۔ اللہم احفظنا منہم، بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمان لانے سے آدمی محفوظ تو ہو گیا، لیکن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان میں خوب ترقی کرے اور ایمان کو آگے پھیلائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کافروں کا انجام بتا دیا کہ جو ایمان نہیں لائے گا، یہاں پہ کوئی سختی زبردستی نہیں ہے، یہاں پہ سب کو چھوڑ دیا گیا ہے، چاہو ایمان لاؤ، نہ چاہو نہ لاؤ۔ اسلامی حکومت میں بھی کبھی ہم جب پوری طرح اسلام شوکت میں تھا تب بھی کسی پر زبردستی نہیں کی گئی، اب لاؤ اسلام نہیں تو مار دیا جائے گا، نہیں لاتے تو ذمہ بن کے رہو، جینے کا حق ہے، جینے کا حق ہے، کوئی تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی بلکہ حفاظت بھی کی جائے گی۔ لیکن پھر یہ بتا دیا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد یہ عذاب ہے۔ اب جو اس میں سے خوش قسمت ہوتا تھا وہ ایمان لاتا تھا۔ تو آگے پھر ایمان والوں کی جزا ان فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اجر اور بدلہ، جو نیک عمل کرتا ہے ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے، سب جمع ہو رہا ہے۔ ایک ایک نماز، ایک ایک سجدہ، ایک ایک تسبیح، جو ہم کبھی 3 پڑھتے ہیں، کبھی 5 پڑھتے ہیں، 5 پڑھنے کا موقع نہیں ملتا 3 پڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ جو میں بتا رہا ہوں 4 رکعت ہم اشراق پڑھیں اگر فجر کے بعد، تو یہ 4 رکعت کے 8 سجدے لکھے جا رہے ہیں،
اسی طرح 4 اگر اس کے بعد چاشت پڑھ لیں تو اس کے 8 سجدے اس کے بھی لکھے جا رہے ہیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ایک ایک عمل، کوئی چیز اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ یہ ضائع ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی ایمان سے پھر جائے اور وہ کوئی کفر ایسا کر لے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سارے اعمال اللہ تعالیٰ جو بھی وہ کر رہا ہے سارا لکھا جا رہا ہے، برائی بھی لکھی جا رہی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہاں پہ جا کے خیر کو بھی دیکھ لے گا، ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرا چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی اپنی آنکھوں سے جو وہ اس نے کیا تھا وہاں دیکھ لے گا۔ لہذا اور برائی تو توبہ سے معاف ہو جاتی ہے، لیکن اچھائی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے۔ برائی توبہ سے کتنے بھی گناہ ہو گئے، جس نے آج سچی توبہ کر لی اللہ تعالیٰ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کے نشانات کو بھی مٹا دیں گے، یعنی قیامت کے دن دکھایا جائے گا، یہ بھی نہیں، سب اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، لیکن نیکیوں کو اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ضائع نہیں کرتے کسی نیک کام کا بدلہ، ہم اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اولئک، ان کے لیے جو نیکیاں کرتے ہیں، ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، اولئک لہم جنات، ان کے لیے ہیں باغات، جنات ان کے لیے ہیں باغات، عدن تجری، ہمیشہ رہنے والے باغات، تجری جاری ہیں اس میں، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی ان کے سامنے سے نہریں بہہ رہی ہیں، یحلون فیہا، پہنایا جائے گا اس میں ان کو، من اساور من ذہب، کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن، سونے کے کنگن۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کوئی کہے گا انسان مرد تو سونے کا کنگن یہاں نہیں پہنتا، یہاں کا معاملہ الگ ہے، وہاں کا الگ ہے، وہاں کی زینت سونے سے ہے، لہٰذا سونا ظافر مقدار میں ہو، یہاں انگوٹھی بنانا مشکل ہوتا ہے عورتوں کے لیے، وہاں مردوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یہ وہاں کی زیب و زینت الگ ہے۔ یہاں داڑھی رکھنے کا حکم ہے، جنت میں داڑھی نہیں نکلے گی، ہمارے شیخ فرماتے تھے ایڈوانس جنتی نہ بنو، یہاں آقا کی سنت کو زندہ کر لو، ایک مٹھی داڑھی رکھ لو، وہاں پہ جنت میں داڑھی نکلے گی ہی نہیں، شیو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے 17-18 سال کا نوجوان ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں مسیں بھیگ رہی ہوتی ہیں، ابھی داڑھی نہیں آئی ہوتی، ایسی جوانی اللہ تعالیٰ، عمر تو 30-33 سال کے لگ بھگ ہوگی لیکن جوانی ایسی ہوگی جیسے بعض علاقوں میں قندھار اور انڈونیشیا دیر سے داڑھی آتی ہے اور ٹھنڈک کی وجہ سے، لہذا ایسے پکے جوان ہوں گے لیکن داڑھی ان کی نہیں آئے گی، بال نہیں آئیں گے، تو وہاں کی چیزیں الگ ہیں۔ ایک صاحب نے ہمارے حضرت کو دیکھا تھا تو دیکھتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا کہ وہاں جنت میں، اور حضرت میں نے دیکھا وہ پریشان ہو کے کہنے لگے کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا پریشانی کیا بات ہے، جنت میں کسی کی بھی داڑھی نہیں ہوگی، وہ اس لیے پریشان تھے کہ حضرت کیا سمجھیں گے بتائیں، تو وہاں آپ کی یہ جنتی ہونے کی اور علامت ہے کہ جنتیوں کی داڑھی نہیں ہوگی وہاں پہ، یہاں پہ داڑھی رکھ لیں سرکار کی سنت سمجھ کے، دوسروں سے نہ گھبرائیں، تو رکھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں، ایک مٹھی داڑھی ہے، اس سے کم داڑھی نہیں ہے، یہ جو دور سے نظر آنے والی داڑھی ہے یہ صرف اپنی بنائی ہوئی بات ہے، تمام صحابہ تمام اولیاء کا طریقہ آج بھی زندہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم پہ کٹانا کتروانا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو وہاں پہ سونے کے کنگن پہنائیں گے، اور وہاں پہ سونا مرد کے لیے بھی حلال ہوگا، یہاں سونے کا استعمال بھی مرد کے لیے حرام ہے، یہاں سونے کا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے، خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، ہرے کپڑے، سبز کپڑے، یہاں بھی سبز کپڑے آدمی عام طور پہ زینت کے خلاف معلوم ہوتا ہے، عورتوں کا لگتا ہے، وہاں پہ سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، اور وہ کون سے ہوں گے؟ ریشم کے کپڑے، یہاں ریشم حرام ہے، وہاں ریشم حلال ہو جائے گا، یہ سب کیونکہ جنت کا معاملہ وہاں صرف اعمال کی جزا ہے، کوئی نماز نہیں ہے، سانس کے ذریعے سے ذکر ہوگا، کوئی نماز نہیں، 5 سمجھے گئے، یہاں تو دنیا میں 5 ہے، وہاں تو شاید 50 ہو، کوئی نماز نہیں ہے، صرف عیش و عشرت اور کھانا پینا اور حوروں کے ساتھ کھیلنا، اور ساری یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے انعامات دینے والے ہیں، اتنی چھوٹی سی محدود زندگی میں تھوڑے سے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال اگر ہم لے کر چلے جائیں اور ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسی ہمیشہ کی رہنے والی جنت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔